شہری رحمان بی بی، یہ کیا یہاں پہ یہ چکر شروع ہو گیا ہے پالیٹکس میں؟ روز صبح ہوتی ہے تو جناب اخبارات دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، یہاں پہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب کے پیچھے لوگ کیوں پڑ گئے، یا پریزیڈنسی کے پیچھے لوگ کیوں پڑ گئے، واٹس دا ریزن؟ دیکھیے، ریزن تو آپ 10 نکال سکتے ہیں چیمگویا میں، رانا صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن مجھے جو حیرانگی ہوتی ہے کہ ملک میں اتنے مسائل ہیں، مانسون آیا ہوا ہے، ماحولیات کی کرائسس ہے، بجٹ سے نکلیں وہ بھی کنٹیسٹڈ ہے اس وقت، جو بھی ٹو دی ایکسٹینٹ اٹ کین بی. فارن پالیسی کرائسس چل رہی ہے، کبھی شروع ہوتی ہے کبھی ختم ہوتی ہے. لیکن پاکستان کو وہی بلبلوں میں سے فیسینیشن ہے، آپ میں پاکستان کو نہیں ہے، ہمارے میڈیا کو، جو کہ بھئی یہ اس قیاس کی بنیاد پر کیا بات ہو رہی ہے، وہ بات سب نے اس پر ایک اپنا موقف دے دیا بشمول پرائم منسٹر کے. تو آپ بتائیں یہ کون سی پھلجھڑی ہے، کہاں سے نکلی اور کہاں دم توڑ رہی ہے؟ دم تو توڑ چکی ہے نا. دم تو توڑ چکی ہے میڈم، بالکل. اس میں بالکل واقعی دم توڑ چکی ہے، اس میں کوئی آپ غلط نہیں کہہ رہی، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. لیکن یہ شروع کیوں ہوئی ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس؟ یہ تو میں آپ سے پوچھوں گی، کیونکہ کسی نیوز چینل سے ہی شروع ہوئی اور وہیں ختم ہو رہی ہے. مطلب یہ اندر ہی اندر گھوم رہی ہے بات. میں تو اتنی تنگ ہوں رانا صاحب ان سیاسی بلبلوں سے، جو ہمیں سارے دن پری آکوپائڈ رکھتے ہیں. اس پہ بیان ہوتا ہے، اس کا بیان کی تردید ہو رہی ہے، پھر اور پورے ملک کے بنیادی بڑے ایشوز جو ہیں، اسٹرکچرل ہیں، کیا کہیں، وہ ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس. سو اف یہ لوگوں کو ایڈکٹڈ رکھا ہے اور سیاست کو انفوٹینمنٹ بنا کے نا. صحیح کہہ رہی ہیں. جس زمانے میں آپ جرنلزم کیا کرتی تھی نا، اس وقت ہمیں ڈانٹ پٹتی تھی آپ سے بھی کہ جناب بالکل چیک کرو، کاؤنٹر چیک کرو، اور اس کے بعد کوئی چیز جائے گی، پرنٹ ابھی ہوگی. تک کسی کو نہیں پتا نا کہ جی. کس نے چھوڑی بات، کہاں سے آئی. بس آپ سورسز کہہ کے کہ جی مجھے بڑے مستند ذرائع سے ملا ہے اور میں تو یہ بات کر رہی ہوں اور بڑے وثوق سے کر رہی ہوں. میرے ساتھ ایک اور سہیلی تھی اور ایک اور کالیگ تھا، اور میں تو اس کے بڑے لمبے تانے بانے مل رہے ہیں اور اس کے مضمون مقاصد تو سب کو نظر ہی آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کوئی بچہ ہے یا زرداری صاحب کوئی نئے کھلاڑی ہیں کہ ان کو آپ اٹھا کے 12 سال جیل، جنہوں نے ریزسٹنس کیا، جنہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، آپ اٹھا کے ایک افواہ کے پر پریشان کر دیں گے؟ انہوں نے تو بالکل کہا کہ ڈونٹ بادر ایڈریسنگ اٹ اچھا اینی وے. اچھا اچھا. چلیں ہاں. چلیں ٹھیک ہے جی. تھوڑا اچھا، ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین یو گائز اینڈ دا گورنمنٹ والاز. یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی کوئی پرابلمس تو نہیں ہے کوئی؟ آپ بتائیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہے، لیکن پھر وہی بات ہو جاتی ہے نا رات کو. میں عرض کرتی ہوں، I have to take this seriously، ہاں کہ مجھے یہ آپ نے بہت اپنے ذرائع کی بنیاد نہیں پر نہیں آپ نہیں، کی. میں ذرائع آپ کے سامنے استعمال ہی نہیں کر سکتا، میں وہ جرنلسٹ نہیں ہوں، پلیز. اچھا ٹھیک ہے. نہیں نہیں، دیکھیے، کولیشن جو ہوتا ہے اس میں اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے. میں پھر کہوں گی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب گورنمنٹ حکومت فارم ہوئی تھی کہ آپ یہ چیز کریں گے، اس میں سے 1/3 تو رہتی ہے یا آدھی رہتی ہے، تو میں تو کہوں گی. لیکن دیکھیے، میں روز ٹیمپر ٹینٹرم تو نہیں کروں گی نا آپ کے ساتھ. میں کہوں گی کہ بھئی بنیادی طور پر آپ یہ ایڈریس کریں فلاں ٹائم لائن پہ. اور پنجاب میں ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں، خاص طور پہ ہر ڈیلی ہمارے پارلیمان میں رہتا ہے کہ ہم پارلیمان مینٹین کرتے ہیں، نمبرز مینٹین کرتے ہیں دونوں ہاؤسز میں. تو یہ سارا یہ تو چلتا رہتا ہے. ہمیں زیادہ پارلیمان کی ورکنگ سے دلچسپی بھی ہے، ایک تاریخ بھی ہے، اور ہم ذرا نمائندگی کو سیریسلی لیتے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز تو چلتے ہیں جی. تو مطلب کمیٹی کبھی ہوتی ہیں، ممبران کی اگر تلخی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، یہ تو ہیومن نیچر ہے. so nothing serious, right? Right now تو there's nothing serious جی. we're all on one page. اوکے. اچھا، یہ مجھے بتائیں، دیکھیں یو گائز اسپیشلی بلاول بھٹو ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. جو پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی تھی انڈیا کی طرف سے، یو گائز وینٹ آؤٹ
اور آپ لوگوں نے ہر جگہ پہ ہر فورم پہ جا کے پاکستان کا کیس پلیڈ کیا اور ڈپلومیٹکلی آپ لوگوں نے انڈیا کو زیرو کر دیا. سو ٹھیک ہے, ملیٹریلی ڈیفیٹ ہو گیا انڈیا, ڈپلومیٹکلی آپ لوگ فرنٹ لائن پہ تھے, آپ لوگوں نے ڈیفیٹ کر دیا انڈیا کو. یہ ساری چیزیں کپل اپ ہوئیں کیونکہ ملیٹریلی ڈیفیٹ ہوا تھا انڈیا, اور آپ لوگوں نے ڈپلومیٹکلی جا کے اس میں جناب اپنا رول پلے کیا, اینڈ ایوری ون باٹ اٹ کہ بھئی انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ شرارت کرتا ہے, آپ لوگوں پہ سارا مدعا ڈال دیتا ہے, یا اور بھی کوئی ریزنز تھے؟ نہیں دیکھیے رانا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کو، اس تنازع کو یا نیئر جنگ کو آپ بہت سال سب اینالائز کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسے تھریشولڈ پہ آ گئی تھی جو خطرناک تھا، اور ڈیفینیٹلی تھریشولڈ نیچے آیا ہے کانفلکٹ کا، تنازع کا. مگر اس پورے قصے میں بھارت کو ایک ان اے سینس میں سمجھتی ہوں عسکری شکست تو دو ٹوک ملی ہے. اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے ڈپلومیٹک اور صحافتی محاذ پر، بین الاقوامی سطح پر، وہ تو ان کو خاصا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک دفعہ نہیں، دو تین دفعہ آئسولیشن بھی تھوڑی سی ہوئی ہے، ان کے ایلائز کھڑے نہیں ہوئے ان کے ساتھ. پاکستان کو وہ چاہ رہے تھے کہ برا بھلا کہا جائے، پاکستان کو بروز الزام ٹھہرایا جائے، مفروضے پر انہوں نے جنگ لڑی، پاکستان پر بلا اشتعال جنگ امپوز کی، اور جو انہوں نے ایکشن لیا، ظاہر ہے پاکستان نے سوچ سمجھ کے میچور میجر جواب دیا. ان کے جو جہاز گرے ابھی تک، کل بلکہ پرسوں جو بھی تھا، اجیت دوال جو ان کے NS ہیں، 80 سال کی ان کی عمر ہو رہی ہے، ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گلاس نہیں ٹوٹا ہندوستان کا، بھارت کا ایک گلاس نہیں ٹوٹا. بھائی ایک دن پہلے تو آدھا بھارت بند تھا، آپ نے دیکھا ہوگا 25 سے زیادہ کروڑ وہاں پہ ورکرز سراپا احتجاج تھے، پیرالائز ہوا ہوا تھا ہندوستان. اور اس کا نام بھی، موومنٹ کا نام بھارت بند ہے. میری اطلاع میں زیادہ تر یہ لیفٹ کے ورکرز ہیں، نہ وہ جنگ میں انٹرسٹڈ ہیں، نہ وہ اس طرح کی خارجہ پالیسی میں انٹرسٹڈ ہیں جو مستقل ہندوستان کو، بھارت کے دفاعی محاذ کو سامنے رکھ کے آن دا بوائل رکھے اور ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہوں. وہ کہتے ہیں ہمارے اصلی ایشوز تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، یہ تو شائننگ انڈیا از ناؤ وائننگ انڈیا. اوکے، اور وہ تو دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہمارے مسئلے مسائل کیا ہیں. ایگریکلچر سے فیکٹریز تک دیکھ لیں، 10 بڑے بڑے ان کے تو ٹریڈ یونینز اکراس دا کنٹری بہت بڑے ہوئے ہوئے. تو باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.